یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ خبریں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے جو ہمیشہ درخواست کی جاتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں۔ مہینے کا اختتام ہے، جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں تاکہ ہم اپنے اخراجات پورا کر سکیں۔ ناظرین گرامی میں آج شکاری پور میں گلشن زبیدہ میں جو سہ روزہ جشن کا ماحول ہے اس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی ایک کتاب کا لکھنا ہی کتنا جوخم بھرا کام ہوتا ہے، کتنی محنتیں اور جدوجہد ہوتی ہیں۔ چاہے جائے کہ سب سے مشکل سبجیکٹ بچوں کے ادب پر 100 کتاب لکھیں، اور 100 کتاب کی تکمیل کے موقع پر سہ روزہ جشن کا انعقاد کیا جائے، جب پورا ملک جو ہے 26 جنوری کے لیے سجنے کی کوشش کر رہا ہے اور سجایا جا چکا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی 25 جنوری 2023 کو شکاری پور میں ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی 100ویں کتاب باغ اطفال کی اجرائی تقریب یہاں کے ایک اسمرتی کنونشن ہال میں منعقد کی گئی تھی، جس میں بھارت بھر سے مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ادبی شخصیات اور مندوبین نے نہ صرف شرکت کی اور بچوں کے ثقافتی پروگرام کو انہوں نے دیکھا، قومی سیمینار میں اپنے آراء و مشورہ پیش کیے، بلکہ اس افتتاحی تقریب میں سیاستداں بھی شریک ہوئے اور حافظ کرناٹکی صاحب کو مختلف انداز میں ان کی 100ویں کتاب باغ اطفال کی تکمیل پر اور اس بات کو لکھنے پر اور اردو ادب میں ان کی جو جدوجہد ہوئی، ان کی جو کوششیں ہوئی، اول دن سے جس طرح سے بچوں کے ادب کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کے پیچھے جو محنتیں صرف کی، اس پر ان کو دلی مبارکبادیاں بھی پیش کی گئی، ان کو جو ہے اعزازات سے بھی نوازا گیا، عزت افزائی بھی کی گئی، اور اسی طرح ان کو جو ہے آگے بڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہوئے ان کی سہ روزہ جشن میں اپنے مکمل جو ہے خوشی کا اظہار اور مسرت کا اظہار کیا۔ ناظرین گرامی کل 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب منعقد ہونے والی اس تقریب میں حضرت مولانا الیاس ندوی بھٹکلی جو ایک اسکالر ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، ایک علی پبلک اسکول کے ایک بہت بڑے چین کے جو بانی بھی ہیں اور عالمیہ اکیڈمی کے بانی اور اس کے سرپرست بھی ہیں، انہوں نے بھی شرکت کرتے ہوئے اور مختلف عہدوں پر جو اس وقت اردو ادب سے ہو، عربی ادب سے ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ یہ ہمارے ساؤتھ انڈیا کے لیے ہی نہیں، ہمارے ریاست کرناٹک کے شہر شموگا کی شکاری پور کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے بھارت کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حافظ کرناٹکی نے نہ صرف اپنے علاقے کا نام روشن کیا، اپنی ریاست کا نام روشن کیا، بلکہ انہوں نے پورے بھارت کا نام روشن کیا، اور ان کی محنت، ان کی لگن اور آج منعقدہ جو محفل ہے یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جانفشانی سے اس کے پیچھے محنت کی اور بچوں کے ادب کو اپنے گلے سے لگایا، اور تمام میدانوں میں وہ چاہے فلاحی کاموں میں ہو، دیگر کاموں میں رہتے ہوئے بھی جو ہے اس میں آگے بڑھتے گئے۔ مولانا نے اس موقع پر احباب بھٹکل کی جانب سے اور ان کے اپنے اداروں کی جانب سے بھی مولانا کی خدمت میں جو ہے مبارکبادی پیش کی، اور حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی جانب سے جو پیغام آیا تھا حافظ کرناٹکی صاحب کے نام پر، اس کو بھی پیش کرنے کی کوشش ہوئی۔ ناظرین گرامی آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ارتضیٰ کریم سابق ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی، ڈین فیکلٹی آف آرٹس دہلی یونیورسٹی دہلی، پروفیسر دبیر احمد چیئرمین مولانا آزاد کالج کلکتہ، پروفیسر مشتاق عالم قادری شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، اور ڈاکٹر مشتاق حیدر کشمیر یونیورسٹی کشمیر، ڈاکٹر سالک جمیل براڑ دیش بھکت یونیورسٹی پنجاب، سبوں نے جو ہے اس میں شرکت کی۔ گرامی پروفیسر بی پی ویر بھدرپا صاحب ہیں جو کہ کویمپو یونیورسٹی شموگا کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو وہیں جو شری چنا بسونا سوامی جی جو شکاری پور کے ویر کتھا مٹھ کے سوامی ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی تھی، اور
ریورنڈ فادر رابرٹ ڈملو جو مذہبی پیشوا ہیں سرب کے، انہوں نے بھی شرکت کی، اور بھی بہت سارے ہم شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے جناب حافظ کرناٹکی صاحب کو جہاں پر مبارکبادیاں پیش کی، ان کی قد و کاوشوں کو، ان کی اس محنت و لگن کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ شکاری پور ہی نہیں بلکہ پوری ریاست اور بھارت کے لیے بھی جو ہے وہ ایک شان ہے۔ ادھر پروفیسر ارتضیٰ کریم نے بھی کہا کہ واقعی مسرت کا موقع ہے جو میں سہ روزہ جشن ادب اطفال میں شرکت کر کے اپنے تئیں ادب اطفال سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور ہم تمام لوگوں کی آمد ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے اپنی کتابوں کی بدولت کتنی شہرت پائی، کتنی مقبولیت حاصل، اور یہ کہ آج جب وہ اپنی 100ویں کتاب ادبی دنیا کو دینے جا رہے ہیں تو ان کے چاہنے والوں کا کیا عالم ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس موقع پر جو ہے 2023 میں کرناٹکا اردو چلڈرنس اکیڈمی کی جانب سے بہت سارے حضرات کو ایوارڈ پیش کیے گئے، جس میں پروفیسر اعجاز علی ارشد ہیں اور مولانا محمد الیاس ندوی بھٹکلی صاحب ہیں، پروفیسر ارتضیٰ کریم ہیں، حافظ سید ثناء اللہ نظامی ہیں، اور پروفیسر دبیر احمد ہیں، اور جناب وحید، اس کے علاوہ مختلف قسم کے افسران جو دیگر مختلف علاقوں سے آئے تھے، ڈاکٹر شائستہ یوسف ہیں، اور پروفیسر نور زمانی ہیں، پروفیسر شافق قدوائی ہیں، ڈاکٹر اقبال حسین ہیں، تو ڈاکٹر عامر حمزہ جو مختلف ریاستوں سے آئے تھے۔ تمام لوگوں کی اردو ادب میں جو ہے ان تمام لوگوں کی قربانیاں ہیں، اور اس کو پیش کرنے میں تو ان تمام لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آخر میں جو ہے حافظ کرناٹکی صاحب کو بھی جو ہے مختلف اداروں کی جانب سے، مختلف احباب کی جانب سے جو ہے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ سہ روزہ جشن لگاتار جاری ہے، بچوں کے پروگرام بھی مغرب بعد اور عشاء بعد جاری رہے اسی پروگرام میں، اور دوسرے دن 26 جنوری تھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے خاص سیمینار منعقد کیا گیا جس میں جو ہے حافظ کرناٹکی صاحب کی کتابوں پر اور ان کے اردو ادب پر الگ الگ لوگوں نے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور کل بھی یہ پروگرام جاری رہے گا مشاعرے کی شکل میں بھی اور مختلف قسم کے ادبی نوعیات کا پروگرام میں۔ ناظرین گرامی، ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حافظ کرناٹکی صاحب کی جو ہے اس کامیاب کاوش پر اور 100ویں کتاب کی ان کی اجرا پر جو ہے سیدھی بات اور ناظرین کی جانب سے بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کی جائے۔ کل پروگرام میں بھی جو ہے چادر پوشی کے ذریعے سے ان کی عزت افزائی کی گئی تھی، مبارکبادی پیش کی گئی تھی، اور اس خصوصی رپورٹ میں بھی ان کی خدمت میں سیدھی بات اور ان کے چاہنے والے، ان کے ناظرین اور سیدھی بات کی تمام اسٹاف، ان کی تمام لوگوں کی جانب سے ان کی خدمت میں جو ہے بھرپور اور دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ بچوں کی اردو ادب کے سلسلے میں جو کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں مزید تقویت لائیں گے، اور مزید جو ہے بچوں کے لیے وہ ادب کے میدان میں کام کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی